بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بانی انجمن عزاداران امیر المومنین سید قاسم رضا نقوی ابن سید مزمل حسین نقوی کے لیے آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھیں اور بارگاہ رب العزت میں ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جیسا کہ آپ کی انجمن کی طرف سے یہ جشن کئی دن سے جاری اور ساری ہے اور آج اختتامی سلسلے کی کڑی ہے، اور یہ ہمارے مشہور صوفی بزرگ شہباز قلندر کے بارے میں عرصے سے پروگرام ہو رہا ہے۔ وہ تمام صوفیہ کرام جو آج سے تقریباً 700 برس پہلے ہندوستان کی سرزمین پر آئے، اور ان کے آنے کا سلسلہ جو ہے وہ مسلسل رہا، اور وہ انہی صوفیہ کرام کی آمد سے پھیلا۔ آنے والوں میں زیادہ تر وہ تھے جو سادات تھے اور آل رسول تھے۔ زیادہ تر حسینی سادات جو کہ امام حسین علیہ السلام کی نسل میں اور جناب سید سجاد کی نسل میں، اور خاصی تعداد وہ ہے جو حسنی سادات حضرت امام حسن علیہ السلام کی نسل میں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل میں آپ کے جو مختلف بیٹے ہیں ان کی نسلیں یہاں پر آ کر آباد ہوئیں، جو عابدی کہلائے، اور آپ کے وہ شہید بیٹے جنہیں زیر شہید کہتے ہیں، ان کی نسل بہت اکثریت کے ساتھ یہاں آئی، اور آنے کا سلسلہ مغل عہد تک جاری و ساری رہا، اور انہوں نے ہندوستان میں مظفر نگر سادات بارہا میں 12 بستیاں بسائیں 12 اماموں کے نام پہ، اور وہ حکومت میں بھی رہے، اور انہوں نے ہندوستان پر حکومت بھی کی زیدی سادات نے، اور بہت جید شخصیت کے مالک تھے جناب زید شہید، جن کی سمانحات کئی بار چھپ چکی ہے۔ اس کے علاوہ وہ سادات جو کہ امام صادق علیہ السلام اور امام موسی کاظم علیہ السلام کی نسل میں، اور اس کے بعد رضوی سادات اور نقوی سادات، یہ سلسلہ امام علی نقی علیہ السلام کے دور تک ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد تک جاری و ساری رہا۔ اگر ہم اندازہ کریں تو شہباز قلندر جس وقت یہاں پر ورود فرما رہے تھے اور وہ تبلیغی کام کر رہے تھے اور شدت کے ساتھ مسلمان کر رہے تھے یہاں کی آبادیوں کو، اسی وقت شاہ شمس تبریز بھی آئے تھے۔ ایک علاقے میں شاہ شمس تبریز تھے، اور دہلی میں یہی دور نظام الدین اولیاء کا ہے جو کہ نقوی سادات ہیں۔ شہباز قلندر چوتھے امام کی نسل میں ہیں، اور آپ کا ننیال جو ہے وہ جعفری سادات میں ہے۔ وہی دور ہے کہ جب امروہے میں شاہ ولایت شرف الدین سیدوں کی ایک مشہور شخصیت 700 سال پہلے، اور جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نجف میں اس وقت سب سے بڑے عالم
علامہ ہلی موجود ہیں، سبحان اللہ. اور ہندوستان کے کونے کونے میں یہ صوفیہ پھیل گئے تھے، اور ان کی خانقاہیں موجود تھیں جہاں سے درس توحید دیا جا رہا تھا، درس نبوت دیا جا رہا تھا، درس امامت دیا جا رہا تھا. اور ان تمام صوفیہ کا زیادہ تر جو زور تھا وہ امام حسین السلام کی عزاداری پر تھا. سبحان اللہ. شہباز قلندر کو بھی ظاہر ہے کہ بشارت ہوئی تھی، اور ان کی پیدائش کے بارے میں، ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے والد گرامی نے خواب دیکھا تھا امام حسین علیہ السلام کو، اور امام حسین علیہ السلام نے ایک سفید رنگ کا شہباز ان کے والد کو یہ کہہ کر دیا تھا کہ لو یہ ہم تمہیں ایک شہباز عطا کرتے ہیں. چونکہ جب شہباز پیدا ہوئے تو انتہائی سرخ رنگ تھا ان کا، اس لیے ماں نے ان کو لال کہا. تو ماں ان کو لال کہتی تھیں، باپ شہباز کہتے تھے، اس لیے وہ شہباز قلندر کے نام سے مشہور ہے. لفظ قلندر ترکی زبان کا لفظ ہے. قلندر کے معنی آزاد کے ہیں، اور آزاد یعنی کہ جیسے کہ عربی میں ہم کہتے ہیں کہ حر، حر کے معنی آزاد. تو حر کا نام حر تھا، تو امام حسین السلام نے فرمایا تھا کہ حر تو یہاں بھی آزاد ہے اور وہاں تو جہنم سے آزاد ہو گیا، تو آخرت میں جہنم سے آزاد ہو گیا. تو اسی طرح قلندر کا لفظ ہے آزاد، یعنی کسی کی غلامی نہیں پسند کرتا قلندر، بلکہ وہ اپنی تبلیغ اس طرح کرتا ہے کہ وہ کسی بھی دنیا کے بادشاہ اور حکومت سے متاثر نہیں ہوتا ہے. اب شہباز جس سرزمین پر سیون شریف میں تھے، وہاں اس دور کے تمام ہندو ان کی جو روحانیت تھی اسے دیکھ کر کھنچتے چلے آتے تھے. چونکہ شہباز حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل میں تھے، اس وجہ سے ان کو جناب سید سجاد کی اسیری بہت یاد آتی تھی، اور وہ ان کی اسیری پر آنسو بہاتے تھے. اور یہ بھی روایت موجود ہے کتابوں میں کہ جناب سید سجاد کو جو طوق پہنایا گیا تھا، وہ طوق ان کے خاندان میں چلا آ رہا تھا، اور اس کا ایک ٹکڑا شہباز قلندر کی قبر پر آویزاں ہے، اور اس کے اوپر چاندی کا غلاف چڑھا ہوا ہے. لوگ اس کی بھی زیارت کرتے ہیں، اور میں نے اس کا ایک ٹکڑا کلیج بیگ کے کتب خانے میں ٹنڈو آغا میں جا کر دیکھا تھا اور اس کی زیارت کی تھی، اور اس پر ڈان اخبار میں انگریزی میں مضمون بھی آ چکا ہے. تو عاشور کے دن وہ اس طوق کو، بھاری طوق کو پہنتے تھے، اور اس کے بعد جب ماتمی جلوس نکلتا تھا تو گویا تصور میں وہ یہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ امام حسین السلام کے صاحبزادے نرغہ آدھا میں کس طرح اشقیاء کے حلقے میں چاروں طرف نیزے تھے، اور ہتھ کڑیاں بیڑیاں پہنے ہوئے کس طرح چل رہے تھے. تو وہ تصور کرتے تھے چوتھے امام کا، اور اس کے ساتھ ساتھ بچپن سے وہ یہ بھی عمل کر رہے تھے کہ کانٹے بچھا کر اس پر وہ چلتے تھے، اور ماتم کرتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے. ان کے پیر لہو لہان ہو جاتے تھے. گویا
محبت اہل بیت، محبت امام حسین السلام نے انہوں پوری زندگی گزاری. ابھی حال میں ان کا دیوان بھی شائع ہوا ہے جس میں انہوں نے بہت شدت کے ساتھ ولایت علی اور مولا علی کی شان میں اشعار کہے ہیں، اور اس کا ترجمہ بھی اردو میں ہو گیا ہے. اگر وہ لوگ پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ وہ مولا علی کی محبت میں کتنے ڈوبے ہوئے تھے. بہرحال انہوں نے یہ کام کیا کہ آج پورا سندھ عمدہ چلا آتا ہے ان کے روضے پر. میں جب بھی گیا ہوں سیمن شریف میں شاہ ولایت کے مزار پہ، میں نے بے انتہا مجمع دیکھا ہے، اور جتنے بھی صحن ہیں وہ ہمیشہ میں نے بھرے ہوئے دیکھے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مزار کی جب نئی تعمیر ہو رہی تھی اس وقت وہاں کے گدی نشین نے مجھے دعوت دی تھی اور مجھے بلایا تھا، اس لیے کہ سیمن شریف سے ہی جڑا ہوا ایک امام باڑہ بھی موجود ہے جس میں جناب سکینہ کی شہادت کی مجلس بہت زور شور سے ہوتی ہے. وہ مجلس پڑھنے کے لیے میں گیا تھا، تو اس وقت میں اوپر بھی گیا تھا، گنبد تک گیا تھا، اور گدی نشین مجھے لے کر گئے تھے. میرے ساتھ کراچی کے بہت سے افراد تھے. اس وقت صحن تعمیر ہو رہے تھے، گنبد نیا تعمیر ہو رہا تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ایران کے بادشاہ نے سونے کا دروازہ بنوا کر ایران حکومت کی طرف سے شہباز قلندر کے روضے پر پیش کیا تھا. اور ذوالفقار علی بھٹو جو کہ وزیر اعظم تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس دروازے کو نصب کیا تھا. سندھ کے جتنے بھی حکمراں گزرے ہیں وہ سب شہباز قلندر کے روضے پر جاتے ہیں اور ان سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سندھ کی آبادی امٹ کر ان کے عرس میں شعبان کے مہینے میں 2 دن کے لیے رات و دن کا مجمع ہوتا ہے، چاروں طرف خیام لگے ہوتے ہیں. میں عرس میں بھی گیا ہوں اور میں نے وہ مجمع دیکھا ہے. ایک طرف وہ کہ جو ان کے قبر کے گرد مجمع ہوتا ہے، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بے انتہا ماتم ہوتا ہے اور سینہ زنی ہوتی ہے، ماتمی انجمنیں جاتی ہیں. اور سب سے بڑی حیرت یہ بھی ہوتی ہے ہم کو کہ سندھ تو ان کا عقیدت مند ہے اور سندھی ان کے مزار پہ شدت کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن ان کے عرس پر پنجاب سے جو بسیں بھر بھر کے آتی ہیں. تو جتنی عقیدت سندھ میں ہے اتنی ہی عقیدت ہم دیکھتے ہیں کہ شہباز قلندر کے لیے پنجاب میں بھی ہے. اب رہ گیا ہمارا کراچی کہ جو کہ مہاجرین کی آبادی ہے، جو ہندوستان سے آئے ہیں اور جن کی عزاداری سب صوبوں سے الگ ہے، جو ہندوستان سے میراث میں عزاداری لے کر آئے. لیکن میں ان ماتمیوں کو بھی دیکھتا ہوں کہ وہ بھی شہباز قلندر کے روضے پر جاتے ہیں، اور یہاں کی ماتمی انجمنیں بھی جا کے ماتم کرتی ہیں وہاں، اور ان کو خراج پیش کرتی ہیں. ان کو خراج یہ ہے کہ انہوں نے اس ریگستانی زمین میں امام حسین کی عزاداری کے گلاب لگائے، اور جگہ جگہ انہوں نے محبت اہل بیت کے پھول کھلا دیے. بہرحال میں تمام نوجوانوں کو سراہتا ہوں کہ انہوں نے شعبان کے مہینے میں ان کا پروگرام اس کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کے درمیان آن لائن پروگرام کیا. اللہ انہیں جزائے خیر دے اور بانی کے درجات کو اللہ بلند فرمائے، اور جن لوگوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا اللہ ان کو خوش رکھے اور آباد رکھے.